سامر مثلثاي صحيفة في اللوح واسم محمد طغرا، في اللوح واسم محمد طغرا. الحمد لله رب العالمين وصلواته على سيدنا محمد وآله وصحبه اجمعین. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ، آپ کی سیرت اطہر اور سوانح اقدس کے آغاز میں آپ کے پاک شجرہ نسب کا ذکر بھی ضروری ہے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم ابن عبداللہ ابن عبد المطلب ابن ہاشم ابن عبد مناف ابن قصی ابن کلاب ابن مرت ابن کعب ابن لوئی ابن غالب ابن فہر ابن مالک ابن نضر ابن کنانہ سے ہوتے ہوئے عدنان تک، اور پھر کئی واسطوں کے بعد آپ کا شجرہ پاک سیدنا اسماعیل علیہ السلام ابن سیدنا ابراہیم خلیل الرحمن علیہ السلام تک پہنچتا ہے. کہتے ہیں ہاشم ابن عبد مناف ایک بہادر اور سخی اور وجیح انسان تھے. وہ زمانہ شباب سے قوم کے پسندیدہ تھے. وہ تجارت کیا کرتے تھے اپنے بھائیوں کی طرح. انہی کی شخصیت تھی کہ مکہ ایک چھوٹے شہر سے بہت بڑے تجارتی شہر کی حیثیت اختیار کر گیا. ہاں، یہ ان کی شخصیت تھی. ہاشم کی ایک دفعہ اتفاقاً ہوئی رومی بادشاہ سے بات چیت. وہی تو تھے سبب ایک کہ قبیلہ قریش کو قیصر نے گزرنے کی اجازت دے دی تجارت کی غرض سے مملکت روم سے. وہ عظیم انسان تھے. یہ وہی تھے ہاشم جو کہ اپنے بہت خوبصورت کردار کے باعث بنے نشان ہیں. انہوں نے ہی سارے قبائل وہ جو الگ الگ تھے جمع کر لیے، پھر ان سے تجارتی امن معاہدے کیے تاکہ مکہ سے شام تک تجارت پیشہ امن سے جائے. یوں 2 بار تجارت کی غرض سے قریش نکلتے. کرتی ہے قریش کے انہی قافلوں کا ذکر الکتاب. سو تجارت شروع ہو گئی القریش کی. روانہ کرتے وہ اپنے تجارتی قافلے، منزل جن کی یمن اور حبش اور پھر ہیرا ہوا کرتی. یوں ہر سال قریش کے 2 نکلتے تجارتی کارواں، گرمیوں میں شام اور سردیوں کے اندر یمن. الہاشم کی شادی ہوئی مکہ مکرمہ میں. ان کے 3 بیٹوں کے نام یہ ہیں: نتلا، ابا سیفی اور اسد. وہ تجارت کی غرض سے جا رہے تھے ایک بار شام. میان سفر وہ ایک بار شہر یثرب ٹھہرے اور عمرو ابن زید سردار خزرج کی ہمشیرہ سلمہ کو لے لیا اپنے نکاح میں. ان کے ہاں پیدا ہوئے شیبہ ابن ہاشم، اور پھر وہ غزہ چلے گئے اور وہیں ان کا وصال ہوا اور وہیں دفن ہے. اس پر تمام مکہ دکھی ہو گیا تھا، اور شیبہ یوں اپنے بلوغ کی عمر تک والدہ کے ساتھ یثرب ہی میں رکے رہے. اور پھر المطلب اپنے بھائی ہاشم کے بیٹے شیبہ کو یثرب سے مکہ لے آئے. المطلب کے ساتھ جب اس نوجوان شیبہ کو دیکھا تو مکہ والوں نے اسے عبد المطلب کہا. یوں شیبہ یعنی عبد المطلب اپنے چچا زاد بھائیوں کی وجہ سے جو عبد مناف کے قبیلے میں سے تھے اور جن کی شہرت بھی بہت اچھی تھی، طاقتور ہو گئے. عبد المطلب کا ایک ہی بیٹا تھا جس کا نام تھا الحارث. عبد المطلب اپنے والد ہاشم ہی کی طرح سخی اور دلیر تھے. وہ مکہ کے سردار تھے. دیبا کھودو عبد المطلب. دیبا کیا ہے مگر؟ برا کھودو عبد المطلب. برا؟ اے عبد المطلب، کھودو المدمونہ کو. مگر کیا المدمونہ؟ اے رب البیت، میں نے یہ جو سنا ذرا سمجھا. کھودو زمزم کا کنواں. زمزم؟ وہ مگر کیا زمزم؟ ایک کنواں جو کبھی سوکھے گا اور نہ ہی جس کا پانی کم ہوگا. وہ اس گھر میں آنے والوں کی پیاس بجھائے گا.
وہ ان دو مقامات کے درمیان واقع ہے جہاں قربانی دی جاتی ہے، جہاں گواہ چونچ مارتا ہے۔ ہاں کھودوں کا زمزم۔ یا حارث، ذرا آؤ چلو میرے ساتھ، وہ کنواں کھودیں گے زمزم کا مل کر، نشانی ہے جو ہماری ماں ہاجر اور ہمارے باپ اسماعیل تھی۔ آؤ میرے ساتھ۔ چلو اہل قریش، جلدی چلو نصاب اور نائلہ کی طرف، جلدی چلو۔ اے المغیرہ، کہاں ہو تم؟ جلدی آؤ۔ کیا ماجرا ہے امیہ؟ ارے عبد المطلب اسحاق اور نائلہ کے درمیان ایک کنواں کھود رہا ہے۔ ارے وہاں جہاں ہم اپنی قربانیاں دیتے ہیں رب کعبہ کو۔ ہم اسے ایسا نہیں کرنے دیں، چلو میرے ساتھ۔ چلو اہل قریش۔ عبد المطلب، اے عبد المطلب، اے عبد المطلب، کیا چاہتے ہو تم؟ ہم تم دونوں کو کھڑا نہیں کھودنے دیں گے اس جگہ پر۔ ہمارے معبودوں صاف اور نائلہ کی جگہ ہے یہ، اس جگہ قربانی ہوتی ہے۔ ارے کیا تم کو یاد نہیں ہے؟ واللہ ہرگز نہیں ٹھہریں گے اس سے ہم لوگ۔ کیا تمہیں دکھائی نہیں دے رہا کہ یہ پرانا کنواں بند پڑا ہے ایک مدت سے؟ رکنا نہیں ہے حارث۔ لبیک ابا، ہم یہاں جھگڑا کرنے کے لیے نہیں آئے عبد المطلب، بہتر ہے کہ پاس رہیے۔ اس سے جاری رکھنے کا فرمان ہے۔ اے میرے بھائی، ہم یہاں لڑنے کے لیے نہیں آئے، مگر مکہ شہر میں کنویں کثیر ہیں۔ وہ کنویں بستر، وہ سجلہ، وہ ملکم، والحفر اور بہت سے کئی کنویں ہیں، وہ تم لے لو، تو چاہے لے لو۔ اور جس جگہ کنواں کھودنا ہو تمہیں، ارے مدد کریں گے اس جگہ تمہاری کھدائی میں۔ کہا نا حکم دیا گیا ہے اس کا۔ مگر یہ حکم کس کا ہے عبد المطلب؟ ایک غیبی آواز سنائی دی تھی مجھے، اسی غیبی آواز نے مجھے یہ حکم دیا ہے۔ اب یہ کام ختم کرنے دو جس کا مجھے حکم دیا گیا ہے۔ ہم یہ نہیں کرنے دیں گے، سن، ورنہ اس بیٹے سے کہہ دیجیے یہ اٹھ کر آ جائے، مگر کر کچھ نہ سکو گے، اکیلے ہو ہر طرح سے، تو پھر کس بات پہ اتنی اکڑ ہے؟ اے رب کعبہ، یہ کیا ماجرا ہے؟ پتھر واللہ یہ کیا ماجرا ہے؟ کیا یہ کوئی رویا ہے؟ تو کیا اس کے نیچے واقعی پانی ہے؟ اور یہ کہ واقعی پانی دکھ رہا ہے عبد المطلب؟ نہیں، یہ خزانہ ہے، دفینہ جرہم، یہ جرہم نے چاہتے ہوئے دفنایا تھا۔ ایک جوڑا ہے سونے کے ہرنوں کا اس میں، اور 7 تلواریں ہیں، اور یہ ڈھال۔ اس کا نصف یقیناً دینا ہوگا عبد المطلب۔ کیا ہوا ہے تمہیں؟ مغیرہ ذرا سوچو، اس دفینے سے تمہیں کیا لینا دینا؟ یہ تو کھدائی میں میرے ہاتھ لگا ہے، یہ نہیں ہو سکتا۔ ہاں، خزانے میں شراکت ہمارا حق ہے۔ یا معشر قریش، تم ہو میرے قبیلے کے میرے عزیز، پکارا اگر میں نے اے ہاشم۔ یہاں دوڑ آئیں گے وہ، اور پھر سن لو، تم میں سے کوئی ہمت نہیں کرے گا لڑنے کی، کوئی بھی نہیں۔ یاد رہے میرے والد سردار مکہ ہیں۔ اے اہل قریش، اس مسئلے کا بہترین حل یہ ہے کہ مجھے اپنا کام کر لینے دو۔ خزانہ نکل آنے کے بعد اس کا فیصلہ ہوگا کہ اسے کون حاصل کرتا ہے، اور فیصلہ کعبہ میں ہوگا۔ لیکن کیسے؟ اس کا فیصلہ 3 کریں گے، 2 تیر کعبہ کے، 2 تیر تمہارے اور 2 تیر میرے۔ ٹھیک ہے، راضی ہیں ہم عبد المطلب۔ راضی ہے عبد المطلب، شوق سے کھودو زمزم۔ الماء، چکنی مٹی۔ یا معشر قریش، یہی ہے زمزم۔ ہماری ماں ہاجرہ اور ہمارے باپ اسماعیل کا کنواں۔ بھائیو، یہ جاری رہے گا، رکے گا نہیں کبھی، یہی کہتا ہے رب۔ یہ ساری دنیا کی تشنگی مٹائے گا۔ تم پر فضل اور رحمت ہو عبد المطلب، سید مکہ۔ پھر عبد المطلب زمزم کا خزانہ لے کر اس شخص کے پاس گئے جو کعبہ میں تیر ڈالنے کے لیے مقرر تھا۔ عبد المطلب کے تیر خزانے پر نکلے اور قریش کے تیر کسی چیز پر نہ نکلے۔ یوں عبد المطلب نے تلواریں اور ہرن بطور دروازہ کعبۃ اللہ اور بطور قفل نصب کر دیے۔ کنواں کھودتے ہوئے عبد المطلب اپنی قوم اور قبیلے کے برے رویے سے آزردہ ہو کر یہ نظر مان بیٹھے تھے کہ اگر اللہ نے انہیں 10 بیٹے عطا کیے تو اللہ کے لیے ایک بیٹا قربان کر دیں گے۔
اپنی پہلی بیوی سمرۃ العمریہ کے بعد عبد المطلب نے لگاتار 4 مزید بیویاں کی اور ان بیویوں کو اللہ نے 10 نرینہ اولادیں عطا کی، اور نظر جب پوری کرنے کی ٹھانی تو فال نکالنے والوں نے قرہ نکالا، اور قرہ جس کے نام نکلا وہ تھے والد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جو ان کے چہیتے بیٹے اور دل کے نزدیک تھے۔ اے بنو مخزوم، اپنے بیٹے کو بچاؤ، عبد المطلب اپنی نظر کی خاطر عبداللہ کو ذبح کرنے والے۔ انہیں ایسا مت کرنے دو، اے لوگوں انہیں روکو، ورنہ یہ اہل قریش میں رواج بن جائے گا۔ عبداللہ تم انتہائی فرما بردار ہو اپنے باپ کے۔ نہیں، ایسا مت کیجیے یا ابھی۔ رکے، یہ مت کرے، یہ مت کرے۔ شاید آپ کو ڈبل بیت کوئی اور راستہ دکھا دے۔ یاد نہیں لوگوں، ذرا سوچو میں کیسے توڑ دوں، میں نے اس کی نظر مانی تھی۔ یا عبد المطلب، یا سید مکہ، ایسا مت کیجیے، ایسا مت کیجیے، ایسا مت کیجیے، یہ مت کیجیے اے سید مکہ۔ لیکن اس نظر کا کیا ہوگا اہل قریش؟ عبداللہ میری بہن فاطمہ کا فرزند ہے، میں اس کو نہیں دیکھ سکتا ذبح ہوتے ہوئے۔ ٹھہر جائیے۔ ہرگز نہیں، یہ نظر پوری کرنی ہے، اور اگر نہ پوری کیجیے نظر تو مجھے کچھ اور پکارنا۔ رک جائیے یا ابھی، عبداللہ مجھے بہت عزیز ہے، وہ اللہ یہ مت کرے عبد المطلب، عبداللہ ہم سب کو عزیز ہے، اور آپ اسے ذبح کر رہے ہیں۔ اے سرات، اے زبیر، اے حارث، یا آپ نے بنا، روکو روکو۔ یا عبد المطلب، اگر آپ نے ذبح کیا اپنا بیٹا عبداللہ تو یہ قریش کے اندر ایک سنت بن جائے گی، ہر شخص اپنا بیٹا ذبح کرنے لگے گا۔ واللہ یا عبد المطلب، اس سے باز آئے جب تک ممکن ہو بچے۔ فدیہ دینا پڑا اگر پورے اموال سے، ہم دیں گے۔ ہاں دیں گے۔ ارے تمہیں بتاؤ کیا کہتے ہو قریش؟ ارے بتاؤ ذرا کچھ۔ ارے کیا عبد المطلب پوری نہ کرے وہ قسم جو اس نے رب کے حضور کھائی؟ کس طرح اس رب سے روح گردانی کر سکتا ہوں میں جس نے دیا ہے زمزم، جو پیاس بجھائے گا آنے والے حجاج کرام کی؟ ایک بات سنیے، چلیے حجاز چلے چلتے ہیں، وہاں کائنہ کتاب جن ہے، وہ یقیناً بتا دے گی اس قضیے کا حل ہمیں۔ اگر وہ عبداللہ کے بارے میں کہے کہ ذبح کر دیں تو اس سے بے شک پھر آپ ذبح کر دیں، اور اگر نہ کہے تو دیں گے فدیہ۔ آپ چلیے۔ واللہ یہ لڑکا وہ ہے جو مجھے عزیز ہے ہر شے سے۔ واللہ تم سوچ نہیں سکتے، جب میں نے اپنی نظر کا ذکر کیا اس سے تو اس نے تردد نہ کیا، فی الفور کہا ذبح کر دے یا بھی نظر پوری کرے۔ اے میرے قبیلے، آؤ چلیں سب سوئے رفعت الحجاز، شاید کہ وہاں مل جائے اس مشکل سے نجات۔ یا رب کعبہ، آج عبداللہ اس نظر کے لیے جو تیری خاطر ذبح ہونے کو ہے اسے بچا لے۔ میں اتنا چاندی اور سونا خیرات کروں گی جتنے میرے اس بوڑھے سر پر مال ہے۔ یا رب کعبہ۔ کہاں تک پہنچی تعمیر کلیسیا کی اے ابن مقصود؟ تعمیر آخری مراحل میں ہے میرے آقا۔ جلدی اب وہاں منتقل کر دیں گے باقیات شہدائے نجران کی، اور جب مکمل ہو جائے گا کلیسیا دیکھے گی تب دنیا کہ عظمت یہ ہے، ایک حسین و جمیل کلیسیا۔ کیا اس کلیسیا کا نام شہدائے نجران کے نام پر رکھا جائے گا جسے جلا ڈالا تھا سونواز نے؟ یقیناً، اور پھر یہیں آ کر حج کرے گا عرب سارا۔ اہل عرب تو جاتے ہیں حج کے لیے مکہ، وہ اس عبادت گاہ کو سیدنا ابراہیم سے منسوب کرتے ہیں، اسے اپنا مرکز مانتے ہیں یہ عرب، لیکن وہ اس میں بت پوجتے ہیں۔ اب وقت آ گیا ہے کہ سارا عرب عیسائیت اور روح القدس پر ایمان لیا ہے، ایمان لائے تھے جیسے اہل النجران، ہمارے وہ نجرانی شہداء جن میں میرے دادا الحارث تھے۔ ایسا دن جلد آئے گا
इसलिए मुझे बहुत ज्यादा बेचैनी है। बस जल्द तामीर करें। देख लेना कि हज करने के लिए अरब यहाँ आएंगे। ये मगर किस तरह मुमकिन है ऐ शाह मुअज़्ज़म? कलीसिया बनने के बस देंगे हम अरबों को हुक्म। क्या बना अब्दुल मुत्तलिब? कहाँ है मेरा अब्दुल्ला? अभी जिंदा है अब्दुल्ला। लेकिन क्या होगा? सब्र कर बेचैन औरत, मुझे जरा दम तो लेने दे। हमसे काहिना ने दरियाफ्त की दियत। वजाहत की गई हमारी दियत है 10 ऊंट। बोली बेटे और ऊंटों के दरमियान कुरा डालते रहो तीरों से तब तक जब तक राजी नहीं कर लेते अपने रब को तुम। ऊंटों पर कुरा निकल आए तो ऊंट काट देना। बार बार बढ़ाइएगा तादाद अब्दुल मुत्तलिब। जरूर ऐसा करूंगा अब्दुल्ला के लिए, चाहे सारा माल मवेशी देना पड़ जाए बनी हाशिम का और आले अब्दुल मुत्तलिब का, और अम्वाले अब्दे मनाफ और फिर कुरैश का जो कुछ है, और अम्वालिक के नाना। यकीनन हम ऊंट बढ़ाए जाएंगे, राजी ना हो जाए अल्लाह। जब तक वो बच गया तो फौरन शादी कर दूंगा उसकी। तू हमारी जानों पर रहम कर। और मैं भी शादी करूंगा, समझे कुछ? जिसमें आपकी खुशी हो या सैयदुल पता वो, लेकिन फिदिया याद रहे अब्दुल्ला का। जी हाँ, फिदिया याद रहे अब्दुल मुत्तलिब, फिदिया याद रहे सैयद मक्का। कल मिलेंगे हम। कल मैं अपनी कसम पूरी करने के लिए जाऊंगा काबा। ये तीर अब्दुल्ला का और ये ऊंटों का। चलो जल्दी करो मेरे भाई, मुझसे अब सब नहीं होता, जल्दी डालिए थोड़ा। या रब्बुल काबा कबूल कर ले फिदिया मेरे अब्दुल्ला का। अब्दुल्ला ऐसा कीजिए, 10 ऊंट और बढ़ा दीजिए मेरे भाई। इस मरतबा देखते हैं नतीजा। अब्दुल्ला एक मरतबा फिर 10 ऊंट बढ़ा दीजिए मेरे भाई, देखते हैं इस मरतबा क्या नतीजा। या रब्बुल काबा, या रब। मुझे पता क्या हाल है हारिस? तीर वाला आदमी अभी तक तीर निकाल रहा है। और पूरा निकल किस पर रहे हैं? या रब्बुल काबा, या साहिबुल बैत, हम पर आज रहम कर दे। मेरे मालिक नजर कबूल कर ले, मेरे बाप अब्दुल मुत्तलिब की नजर कबूल कर ले। अब्दुल मुत्तलिब मुझे भाई बख्श दे। अपना सब कुछ दे देंगे बनी अब्दुल मुत्तलिब, अपना सब असासा तुझको दे देंगे हम। अब्दुल्ला दे दे। अब्दुल्ला निकालो फाल, अरे फाल निकालते रहो जब तक राजी ना हो जाए। आप दिखावा लब्बैक या रब्बल काबा, लब्बैक या रब्बल काबा, लब्बैक या रब्बल काबा। खुशखबरी या माशर कुरैश, खुशी मनाओ है बनी हाशिम। जिंदा रहेगा अब्दुल्ला। मैं इस बेटे के बदले सुन लो 100 ऊंटों की मक्का के इन गली कूचों के अंदर कुर्बानी दूंगा। कोई न रहने पाएगा, हर कोई गोश्त खाएगा आज, चाहे इंस हो या जिन, चाहे परिंदे या हैवान, क्योंकि 100 ऊंट किए जाएंगे ज़िबा। रहमत है अब्दुल मुत्तलिब। रहमत है मुझ पर, बल्कि ऐ लोगों मुझे तो इस बात पर यकीन है कि हम सब पर रब्बे काबा का बहुत फजल हुआ, इसलिए हम सब पर वाजिब है करें खिदमत। क्या गनी हो फकीर, क्या आज़मीन हज उम्रा, हर आने वाले की खिदमत करें। ऐ अहले कुरैश, ऐलान करता हूं अब्दुल्ला की शादी का मैं आज यहाँ साथ आमिना बिन्ते वहब। या अस्वद, जब कलीसिया की तामीर मुकम्मल हो जाएगी मैं काबा का नामो निशान तक मिटा डालूंगा। फिर हज के शौकीन अरबों को हुक्म दूंगा कि वो सना की इस कलीसिया का हज करें और यहीं आकर इबादत किया करें।
और ऐसा करने पर मजबूर कर दूंगा मैं उन्हें। और अगर वो ना माने और काबा फिर बना लिया? मैं उसे फिर से तबाह बर्बाद कर डालूंगा, चैन से न बैठूंगा जब तक मेरी हुकूमत हिजाज से इब्न मकसूद बाज़ंतीन तक न फैल जाए, और फिर मैं अरब को ईसाइयत पर मजबूर कर दूंगा। लेकिन वो बाज़ंतीन मैं समझा नहीं आका मौला। अलकैसर बाज़ंतीन अरे ये है उनकी सदियों की जुस्तजू। अरे वो चाहते हैं कि बहरुल कुल्सुम और हवाशी रोम से यानी कुल दुनिया के अंदर बुलंद रहे ईसाइयत का आलम, ताकि हिंदुस्तान से फारस तक अरब का समंदरी और जमीनी रास्ता महफूज हो जाए, ताकि वो खरीद फरोख्त कर सके गन मसालों की हिंदुस्तान और चीन से। ए मेरे भाई, लोबान और रेशम और हाथी दांत की अहमियत तो तुम जानते ही हो। ए अस्वद, ये रोमियो का सपना है एक, लेकिन इसे सच करके मैंने दिखाना है। लेकिन हबशा और उसका बादशाह मेरे मौला। क्या कह रहा है अस्वद? मेरा क्या कर सकता है वो फजूल बादशाह है हबशा? एक अजीम बादशाह हूं मैं, रहा हूं मैं, भूल क्यों जाते हो ये तुम? और फिर मेरे साथ हैं बाज़ंतीनी, एक ही है हमारा मजहब। मैं रोमी बंदरगाह पर एक ईसाई का गुलाम था, तब से इसी मजहब पर हूं। अरे मेरे भाई हो तुम, तो कल इसकी तामीर कर दो बस अब जल्दी से, ताकि अरब यहां आए हमसे तजारत करे वो, और कलीसिया ऐसा ना मरकज की इबादत का कहलाए। खींच लो हज के लिए अरबों का दे दो ताज, बना दो तुम अरब का इलाहा। जी वो दिन दूर नहीं, वो बहुत चल जाएगा मेरे मालिक। या माशरा कुरैश, आप लोग हैं सरदारान मक्का, हम सब औलाद हैं लूई और कुसई की, हमारे अजदाद यही, लेकिन हाशिम गजा में दफन और अल-मुत्तलिब यमन में दफन है, और नौफिल की कब्र यहां से बहुत दूर इराक में, और अब्दुल शम्स काबा के मशरिक में। यकीनन होगा हमारा अंजाम भी अच्छा है अब्दुल मुत्तलिब, हम अहलुल हरम हैं और आप हमारे सरदार हैं अब्दुल मुत्तलिब। तुम पर फजल हो, यही है सुन्नत हमारे आबा, हमने जिसे जारी रखा। इंसाफ व अदल, पानी का इंतजाम, वो हक है उनका हक, वो जो जरूरतमंद है उनका हक। मगर वो जो थी एक सुन्नत हाशिम, दिखाई नहीं देती आज, उसका आया फिर करना है। वो सुन्नत क्या है अब्दुल मुत्तलिब? एक दफा मेरे बाप अल हाशिम ने जमा किया कुरैश को इस घर के अंदर, और कहा कि मेरी कौम के कबीले के कुछ लोग, हाँ वो जो गुर्बत के हाथों मजबूर हो जाते हैं, लेकिन वो कभी दस्ते तलब ऐ मेरे भाइयों दराज नहीं करते, क्योंकि उन्हें इज्जत बहुत अजीज होती है। वल्लाह ये बात तो बहुत अफसोसनाक है, वल्लाह कुरैश में ये बातें बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, यही कहता हूं मैं। वल्लाह ये आदत हर तरह से आम नजर आती है यहाँ, वल्लाह ये आदत कुरैश और किनाना और अहाबीश के अंदर है आम। वल्लाह मुझे ये आदत एक किल्लत लगती है, ये आदत जिल्लत और रुसवाई और पुस्तली के सिवा कुछ नहीं। तो फिर आपका क्या कहना है सैयद मक्का? कही जो बात मतरूद अल खुजाई ने, हर गनी खानदान अपने दस्तरख्वान पर एक गरीब खानदान को शामिल करे ताकि कोई भूखा न रहे। आज वो यही सुन्नत है जिसे जारी करना है। वल्लाह हम अगर इस सुन्नत को जारी करें, अपने साथ मिला ले उन्हें जिनका कोई नहीं है यहाँ, इस तरह उन्हें सवाल करने की जिल्लत न होगी कोई। तो फिर कहिए उन फुकरा और गुलामों का क्या होगा जो मक्का के कुर्ब जवाहर में रहते हैं? इनमें वो भी है जो मक्का हज करने आए और फिर यही रह गए, और इन्हीं में बगैर तिजारत आने वाले मगर लुटा दिया अमवाल यहाँ, तो उनका क्या हो? अब शामिल न हो पाए जो फुकरा किसी खानदान के साथ उनका खाना कुर्बानी के उस गोश्त में से दिया जाए जो काबा में की जाती है, और वो जिन्हें कपड़े चाहिए वो सब गरीब, उन्हें काबा में नजर होने वाले कपड़े देंगे हम। ऐ कुरैश, मक्का की हुर्मत है आप, और तकलीफ करते हैं हमारी सब, वल्लाह गुलामों पे नहीं करना सुन। या माशरे कुरैश, क्या बगावत नहीं कर देंगे गुलाम अगर उनको
ساتھ ہی بٹھا لیا ہم لوگوں نے. کیوں بھائی یہ کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ واہ ابن شداد، ارے کیا ہو گیا ہے؟ تم تو سونے کے برتنوں میں کھاتے پیتے ہو. تمہیں کس بات کی فکر ہے؟ تم تو حجاز میں سب سے زیادہ مالدار ہو گئی. واللہ و سنت قصہ و ہاشم جس کو دوبارہ زندہ کر رہے ہیں سید بطا عبد المطلب، ایک مثال عظمت ہے، سنت عظما. آج سے میرے دروازے پر دیگیں چڑھیں گی جن کے نیچے آگ سرد نہ ہوگی، کوئی نہ لوٹے گا واللہ تہی دست. میرے گھر کے دروازے سے یہ عہد کرتا ہوں میں آج سب کے سامنے. تم پہ رحمت ہو ابن جدان. ارے آپ لوگ اہل حرم ہیں، یہی ہے گھر رب کا، حجاج یہی آتے ہیں، سارے بت یہی رکھے ہیں. سوچئے تو آپ، اسی لیے آپ کو بننا ہے ایک عظیم مثال بالکرامتی والشہامتی والمروتی والنخوتی. ذرا سوچو. سچ کہا سید مکہ، سچ کہا. آپ پر سلامتی ہو اے مولا. کیا بات ہے اسود، تم اتنے دکھی کیوں لگ رہے ہو؟ کیا کوئی بات ہو گئی ہے؟ اچھا نہیں ہوا آقا. ہمیں بتایا جائے. ایک آدمی کنانی قبیلے سے قریش، وہ لوگوں میں سے جو اپنے ہاتھ سے بت تراشتے اور پھر انہیں پوچھتے ہیں مالک. آگ لگا دی، اس نے کلیسیا چلا دی. آگ لگا کر چلا دیا؟ کیا کیا پتا جلدی. اس نے گندگی کی وہاں اور پھر ہو گیا فرار. اچھا ہے اب آیا ہے موقع. غم نہ کر، غم نہ کر اسود. سن لے یہی تو وقت ہے جس کی راہ دیکھ رہے تھے. کعبہ تباہ کر ڈالیں گے اسود ہم. ہیلا آ گیا ہمارے ہاتھ. ارے رب کعبہ بھی ہمیں نہیں روک سکتا. وہ کنانی کہاں ہے؟ وہ کنانی ادھر آ، وہ کنانی ادھر آ. وہ کنانی سنتا نہیں کیا؟ مکہ کا کوئی قافلہ سنا کے اندر موجود ہے ابھی کیا؟ بالکل میرے مالک، وہ تو یمن میں موجود رہتے ہی ہیں سب. ان میں سے کسی کو لاؤ، مجھ کو جاننی ہے بیت الحرام کی اہمیت. لیکن مجھے ڈر ہے کہیں وہ جان نہ لے کہ ہماری منصوبہ بندی کیا ہے. بھائی اگر وہ جان بھی گیا تو کیا کر لے گا وہ؟ قسم رب کی ایک عظیم لشکر کے ساتھ حملہ کروں گا میں. پھر وہ دیکھیں گے جب ہمارے لشکر کو صحراؤں میں ہو جائیں گے غائب، پھر دیکھنا وہ بھول جائیں گے اپنا رب. اڑتے پھریں گے ان چھوٹے پرندوں کے مانند جو شکار بنتے ہیں. جب تو ایسی تیزی سے جیسے جھپکتا ہے عقاب. ذرا بتا ہے اسود، عربوں کے لیے باعث فخر ہے کعبہ؟ ہے مگر سب کے لیے نہیں. جیسے کہ قبیلہ الحارث ابن کعب اہل نجران، کیونکہ وہ نصارہ ہے دین مسیح پر، اور پھر یہودی ہیں اہل یثرب، فدق اور خیبر، اور پھر ایک اور ہے قبیلہ خطم. جہاں تک مجھے علم ہے مسیحیت کی تبلیغ ہوتی ہے میان قبائل عرب. تو پھر وہ کیوں کرتے ہیں تعظیم کعبہ اور حج کرتے ہیں؟ وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ گھر ان کے باپ ابراہیم اور اسماعیل کا ہے، مگر عربوں نے اللہ کے اس گھر میں بت رکھ دیے. لیکن عزیز کتنا رکھتے ہیں؟ وہ انہیں جان سے بھی عزیز رکھتے ہیں بڑا. ٹھیک ہے، جاؤ لے کر آؤ کوئی تاجر قریشی. ويحك يا كناني ماذا فعلت؟ أما تعرف أن اليمن متجرنا في الشتاء ورحلتنا إليها؟ وإذا ما غضب أبرهة وهو لا بد فاعل بعد الذي أحدثته في دار عبادته، فإنك ستجر الجرائر على قريش وكنانة. أنا كناني من بني فقين، نحن الذين ننسئ الشهور. وهل تظنني غريبا لا أعرف؟ يا هشام، نحن الذين نؤخر الشهر الحرام فنحله سنة ونحرمه سنة. نحن النسأة، تعرف تعظيمنا للكعبة وغيرتنا عليها. أما سمعت عمير بن قيس
واقفا في الحج يصيح في الناس: لقد علمت معد أن قومي كرام الناس أنا لهم كراما، فأي الناس فأتونا بوتر وأي الناس لم نعلك لجاما، ألسنا الناسئين على معد شهور الحل نجعلها حراما. أعرف يا كناني. تو نے کنانی یہ کیا مصیبت کر دی؟ ابراہ کو پتہ چل گیا تو تباہ برباد کر دے گا ہم لوگوں کو، جانتا ہے واللہ، مگر یہ کس لیے؟ اے ہشام، مجھ کو عزیز ہے وہ بیت الحرام۔ جب یہ سنا کہ وہ سنا میں کلیسا بنا رہے ہیں اور اس کا مقصد یہ ہے کہ سارا عرب یہاں آ کر حج کیا کرے، کعبہ نہ جائے، تو اس سے تن بدن میں آگ لگ گئی ہے۔ یہ بات ٹھیک ہے، لیکن یاد رکھ تیری جان بہت خطرے میں ہے کنانی۔ اس پر جو میں نے کیا ہے سن لے، مجھے اگر جان بھی کرنی پڑے قربان تو نہیں مجھے غم۔ قبل اس کے لشکر کشی کرے ابراہ، فوراً مکہ چلے جاؤ اور انہیں خبردار کر دو۔ ہمیں مکہ پہنچنے میں کتنی دیر لگے گی؟ اور آدھا دن کا سفر باقی ہے۔ مجھے عبد المطلب کی یاد آ رہی ہے بہت، اس نے نہ صرف جان سے بلکہ مال سے بھی میری مدد کی ہے۔ اہل ختم، ہمیں اس کی دوستی کا قرض چکانا ہے۔ قاصد ہوں بادشاہ ابراہ کا۔ بادشاہ؟ تو مجھ سے کیا چاہتا ہے بادشاہ؟ چل ساتھ چل۔ کس لیے مگر؟ کیا بات ہو گئی ہے یا بادشاہ ابراہ تجارت کا مال خریدنا چاہتا ہے؟ یہ نہیں جانتا میں، صرف لینے آیا ہوں میں تجھ کو۔ ٹھیک ہے، ہم چلیں گے ارادا۔ اپنا نام بتاؤ۔ ہشام ابن المغیرہ۔ چل چلتے ہیں شام۔ ارے اب کیا اس رولیے میں چلیں؟ ارے ملنے جا رہا ہوں میں بادشاہ سے ایک۔ اچھا ٹھیک ہے تو، مگر جلدی آنا۔ یا حالا عالم یا سالم یا بہارس، بچے کیسے ہیں؟ بچے ٹھیک ہیں، گھر ہی میں ہے سب۔ اگر تمہارے ہاں لڑکا ہوا تو اس کا نام رکھوں گا حمزہ۔ تو پھر رب کعبہ آپ کے دل کی مراد پوری کرے یا بہارس۔ آؤ بیٹھو یا حالا۔ ذرا مجھے بتاؤ آمنہ اور عبداللہ کیسے ہیں؟ ہر پل انہیں دونوں کی فکر ہے۔ اللہ کرے وہ دونوں خوش رہیں، اللہ کرے ان کی اولاد صالح ہو۔ هناك أمر كنت أكتمه يا أبا الحارث، سأحدثك به الآن. تكلمي يا هالة، قولي، فأنت آخر نسائي وأم آخر أولادي. وإني لأرجو من رب البيت أن يمتعك بهم ويمد في عمرك. لا بأس يا هالة. ماذا ستحدثيني عن أمينة وعبد الله؟ أما عبد الله فأنت تعرف رقية ابنة نوفل صديقتي، أحبها وتحبني، وهي تعتكف في دارها منذ مدة ولا تخرج إلا لبعض شأنها، لكنها حينما تخرج يلفها الحزن وتطفر الدمعة من عينيها. ما شأنها يا هالة؟ إنهم أهل بيت كرام، وأخوها ورقة فتى يتأله يحب الحق ويفعل الخير، وأنا أحب أهل هذا البيت، فما لها رقية ابنة نوفل الأسدية؟ أوقفتها وكلمتها وسألتها عن سبب حزنها، وما زلت بها حتى حدثتني. أثرت فضولي يا هالة، هاتي كلميني.
ما رأيت أحدا أكثر سعادة في قريش من رقية. عندما أتى الفداء بعبد الله كنت أراها وهي تطوف البيت وتمسك بأستار الكعبة، وعندما أتت البشارة أطلقت زغرودة ترددت أصداؤها في مكة وشعابها، وزغردت لزغرودتها نساء مكة. أكانت ترغب بعبد الله؟ سأزوجها عبد الله، وما له لتنتظر؟ نحن سادة مكة، ومن منا لا يتزوج أكثر من مرة، وقد يربع ويخمس ويسدس، ومن كان ميسور الحال قد يعشر كما فعل مسعود الثقفي، فلما هي حزينة؟ إنها تعرف ذلك، ولكنها رغبت عن زواج عبد الله. وهل كلمها في ذلك؟ بلى، ورفضت. هاتي يا هالة، إن عندك لخبرا. قالت لي رقية: رأيت عبد الله خارجا من الحرم وبين عينيه شعلة من نور كأنها غرة الفرس، فدعوته إلى نفسي وطلبت إليه الزواج مني، فرفض وبنى بآمنة بنت وهب. ثم بعد حين عاد وسألني: يا رقية ألك في الزواج؟ فأجبت: بلا، لقد ذهب النور الذي بين عينيك، أخذته آمنة، وأنا ما عاد لي شأن بك. والله إنه لخبر. ماذا رأت في غرة عبد الله؟ وأي شيء أملته من الزواج به؟ لست أدري يا عبد المطلب، إنما قالته أمر جلل غمغمت به لم أفهم منه شيئا. حدثتني عن أمر عظيم سيحدث وكانت تبكي. نشدك الله يا खुश रहते हैं दोनों मियाँ बीवी बड़े, और वो ख्याल भी बहुत रखते हैं अब्दुल मुत्तलिब एक दूसरे का। मगर अमल कैसा है मेरी आमना का? अजय उसे तो बहुत ज्यादा ताज्जुब। ताज्जुब किस बात से? कह रही थी कि औरतों को जिस तरह से थकावट होती है और बोझ महसूस होता है, फिर दर्द उठते हैं बड़े, और उनका खाने पीने तक से दिल रुका रहता है जिस तरह, और जिस तरह उनके चलना फिरना तक दोपहर हो जाता है। आमना के साथ ऐसा नहीं। आमना का हमल आसान है, हल्का है उस पर, बल्कि ऐसा है कि उसे खफीफ सी तकलीफ तक नहीं। क्या ये सच है हाला? बल्कि एक दिन ये कह रही थी, मुझे ऐसा लगता है कि कोई गैबी ताकत है जो उसकी हमल की मददगार है। वो कह रही थी कि ये सब अच्छा लग रहा है। छुपाना ये हाला, छुपाना। ये तो मुझे यूं लगता है आने वाला कोई इंसान है अजीम। हाजिर है ताजिर मक्का का मौला। सलाम अर्ज करता हूँ बादशाह। जानते हो तुम्हें क्यों बुलाया गया है? नहीं जानता मैं। एक बद्दू ने मेरे कलीसिया की बेहुरमती की है, और ये एक बहुत शर्मनाक फेल है, इसलिए वो शख्स चाहिए तुम्हारी। काबा किस तरह ऐसा हो अगर? नहीं करेंगे बर्दाश्त, किसी हाल में नहीं। मजहब जिसका जो भी चाहे हो, ये किसी का हक नहीं कि वो दखल अंदाजी करे किसी के भी मजहब में, इबादत में। इस आदमी का किनान से ताल्लुक, और वो चला गया यहां से। और वो चला गया? तो तुम जानते थे कि उसने ताकत के फिर भी उसे फरार होने दिया? अय्युहल मलिक, शायद आपको इल्म हो, मक्का शहर के अंदर रहती है कौम मुअज़्ज़िज़, और उनसे कहीं आप अगर ये कि ऐसे जालिम को आपके हवाले करें तो वो देर नहीं लगाएंगे। वो कभी कलीसिया की बेहुरमती करने वाले को पनाह नहीं देंगे। मक्का वाले अपनी जबान के पक्के हैं। तो मुझे ये बताओ, तुम्हें काबा में ऐसा क्या नजर आता है? इतना एहतराम क्यों करते हो उसका, हालांकि वहां झूठे बुत रखे हैं? वो घर बनाने वाले हैं इब्राहिम, वो है बैतुल हराम, बहुत ताजीम करता है उसकी सारारा। वो जिसके एक बार हज की आरज़ू करे सब, हर शख्स कुर्बानियां देता है, नजरें देता है। वो एक मुकद्दस इबादत गाह है, और उस शख्स तक के लिए वो जिसने देखा तक नहीं कभी ऐसा घर जिसकी दुनिया करती तासीब। लेकिन झूठे खुदाओं को पूछते हो तुम। अगर अपने कबीलों को तुम आमादा कर लो मेरे कलीसिया का हज करने के लिए, तो इबादतों के साथ तजारत भी कर लेना। ألم أفتح بلادي لتجارتكم؟ ألم أسمح لكم بالذهاب والمجيء بغافلكم آمنين؟ فأن يأتي أحدكم ويدنس كنيستي فهذا أمر عظيم. لن
نتركه يمضي هكذا؟ ثم ما هذا التعظيم لأوثان لا تضر ولا تنفع؟ أما تأتون إلى كنيسة القليس وتصرفون حجكم إليها؟ فاليمن متجر لكم وفيها قبائلكم ومنتهى ما تطلبون من الرزق والبيع والشراء والربح. أيها الملك، عرب ہرگز کعبہ کے سوا کسی اور جگہ کو معبد نہ بنائیں گے اور موت بھی نہیں کروا سکتی یہ کام. تیار کرو جیش، جو حکم. مرحبا ہے دوست ہمیاری، تمہارا آنا باعث رحمت ہے. کیسے ہو میرے عزیز دوست اے عبد المطلب؟ مکہ میں خوش آمدید. اہل حبش نے تمہارے ساتھ کیا کیا؟ کیا بتا، وہ حاکم بن گئے اور ہم محکوم. ہمارا مال، مویشی، خزانے سب انہوں نے ہتھیا لیے. ہماری تلواریں، ہماری تیر کمان ہماری طرح ان کے تابع فرمان ہے. یہ ایک بلا ہے. میں رب کعبہ سے دعا کروں گا کہ وہ اس بلا کو دنیا سے ڈال دے. ہر چیز کا ایک اختتام ہے. سنا کرتے تھے اجداد سے کہ نصر بن ربیعہ نے، وہ جو بادشاہ ہوا کرتے تھے تبابیہ کے، دراصل انہوں نے ایک رات خواب دیکھا اور وہ خاصا خوفزدہ ہو گئے اس سے. لہٰذا وہ شک اور سطح نامی کاہنوں کے پاس گئے اور ان سے باری باری خواب کی تعبیر پوچھی. لیکن قصہ یہ ہے کہ دیکھا تھا جو انہوں نے تفصیل نہیں کہی ان دونوں سے، اور بغیر سنے تفصیل ان سے کہا سکتی ہے کہ اس رات ہوا یوں. ایک لالا ابلتا دیکھا اپنے خواب میں کہ جو اندھیرے میں ابلا، کہ جو سرزمین ہے تہامہ پر گرا، پھیل گیا اور سب نے اس میں سے کھایا. کیا نظارہ ہے واللہ. بادشاہ بھی حیران ہوا. بولا تعبیر بتاؤ. اس پر ستے نے کہا کہ یہ آئندہ کی خبر ہے. کہنے لگا کہ ایک گروہ حکومت کرے گا اہل حبش کا یہاں، اور یہ حکومت یہاں دور دور پھیلے گی. یعنی وہ حکومت ہوگی ماں بہن ابیان اور جیش. کہنے لگا یہ تو بری اطلاع ہے. اگر یہ قصہ کب ہونے والا ہے؟ پوچھا کئی واقعہ میرے زمانے میں ہوگا یا اس کے بعد؟ ستی نے جواب دیا بعد میں ہے یہ. آئیں زمانہ آج سے کوئی 62 برس بعد آئے گا. کہا بادشاہ نے کیا ان لوگوں کی حکومت یہاں ہمیشہ رہے گی یا کہ کبھی منقطع ہوگی؟ ستی نے کہا کہ 60-70 برس بعد ختم ہو جائے گی، یا وہ اس زمین سے نکال دیے جائیں گے یا مار دیے جائیں گے. کہا پتہ ان کا خاتمہ اور اخراج پھر کس کے ہاتھوں سے؟ کہا ارم بن ذی یزن خروج کرے گا ان پر عدن سے. اس طرح ان کے شکنجے سے چھوٹے گا یمن. کیا ان کی حکومت ہمیشہ رہے گی یمن کے اندر؟ بادشاہ نے یہ پوچھا. جواب آیا منقطع ہوگی. بادشاہ نے پوچھا کس کے ہاتھوں؟ کہا ایک نبی کہ جس کے پاس وہی رہنمائی کے لیے آئے گی. کہا یہ نبی ہوگا کن میں؟ کہا یہ اولاد ہوگا غالب ابن فہر بن مالک بن نضر بن کنانہ، اور اس کی قوم حکومت کرے گی حشر کے دن تک. کیا رویا ہے؟ ایک نبی جو ہوگا اولاد غالب بن فہر سے. تمہاری قوم سے عبد المطلب. أسامي الرسل فهي صحيفة في اللوح واسم محمد طغرا، في اللوح واسم محمد طغرا.